والمنکر۔ جب ایک شخص غلط راستے کا متلاشی تھا اور وہ غلط کام کرنا چاہتا تھا، بڑی محنت کرتا رہا غلط کام کرنے کے لیے، بڑی محنت کرتا رہا۔ جب اسے یہ شرط دی گئی کہ تجھے میں تب حاصل ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا جب تم حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ اس نے کہا یہی بات ٹھیک ہے، یہ تو آسانی ہے، لیکن جب میرا دوست بزرگا حضرت عمر جیسا امام ہو، عادل امام ہو، صحابی رسول ہو، اور وہ کہ جو زمین پہ مشورہ دیتا ہے وہ عرش بری پہ مقبول ہو جاتا ہے، وہ امام ہے، وہ آج کا امام، یہ وہ امام تھا، خلیفۃ المسلمین تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ پھر وہ فلوس والی نماز، جب وہ حضرت عمر کے پیچھے ایک بار بھی نماز پڑھی، دوسری بار بھی نماز پڑھی، ظاہری بات ہے وہاں کا ماحول ہے، وہاں اللہ والی نماز تھی، وہاں ماحول میں بھی خلوص تھا، اللہ کی رضا تھی۔ پھر عمر تھا، اور وہ عمر تھا جس گلی میں جاتا وہاں شیطان بھاگتا، عمر جس گلی سے جاتا تھا وہاں شیطان بھاگ جاتا۔ ضرورت مند ایماندار بہادر تھا، پکا ایماندار تھا، اور جب مشورہ دیتا تھا تو اس خلوص سے دیتا تھا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی جو وحی نازل فرماتے ہیں تو وہ وہی بات ہوتی جو عمر مشورہ۔ تو ایسے ماحول میں جہاں شیطان بھاگ جاتا ہو، ایک نماز ہوئی، دوسری نماز ہوئی، تیسری نماز ہوئی، جب وہ نماز پڑھتا گیا اور قائم کرتا گیا نماز کو، نماز کے اصولوں کے ساتھ، نماز کی ضوابط کے ساتھ، نماز کے قیود کے ساتھ نماز پڑھتا گیا، اس کے دل میں تبدیلی آتی رہی۔ بالآخر وہ منتظر رہے، انتظار میں رہ گیا، وہ جگہ جہاں وہ سارا دن گزارتا، کسی کو تکنے کے لیے سارا دن گزار دیتا تھا، کسی کے چاہت کے لیے، کسی کے محبت کے لیے، کسی کے حاصل کرنے کے لیے وہاں پایا جاتا تھا۔ لیکن جب عمر کے پیچھے نماز پڑھی، وہ رحمت بسی اللہ تعالیٰ کی، وہ برکات آئے جس کا مصداق قرآن پاک میں غرض و غایت قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے۔ پھر وہی ہوا میرا دوست بزرگا، دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے، پر وہ عمر کا مقتدی، وہ سچا نمازی والا اس رستے پہ نہ گیا۔ وہ شرط کیا ہوگا تو سچا نمازی تو کہ جب سچی نماز پڑھی تو پھر ان رستوں کو بھی بھول گیا، بس وہ جو چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ اور آج بھی ہوتا ہے، آج بھی جو چاہو گے ہوگا، پر شرط یہ ہے کہ ہماری عبادات میں، ہماری نیکیوں میں، ہماری عبادات میں وہی خلوص ہونا چاہیے، وہی تقویٰ ہونا
ہونا چاہیے اور للہیت ہونا چاہیے. ہمارا چھوٹا عمل بھی اللہ کے دربار میں بڑا ہوگا. شرط یہ کہ ہم نماز کو اصول ضوابط، میرا مطلب فرائض سنن واجبات، میرا وضو بھی ایسا ہو، میری نماز بھی، تو پھر ہم برائیوں سے دور رہیں، گندی محفلوں سے دور رہیں. آج نماز بھی پڑھتے ہیں اور سینما میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ اور فرار بھی ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی کے کاموں میں شامل بھی ہیں. تو گویا ہماری نماز نہیں، میرے وضو میں کمی ہے یا میرے خلوص میں کمی ہے، میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہم وہ نماز نہیں پڑھ رہے جس نماز کی غرض یہ ہے کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے. تو ہمیں سوچنا چاہیے اگر تبدیلی لانی ہے تو اس طریقے سے لانی ہے کہ میری دعا میں وہ برکت نہیں، جامعیت نہیں، میری نماز میں وہ برکت نہیں کہ وہ غرض و غایت. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ کی یاد بہت بڑی، بندہ نمازی بھی ہو اور اگر ذکر سے مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن کو ذکر بھی کہا گیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تو اللہ کے قرآن کی تلاوت توحید کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. تمہیں بتانے کی ضرورت، اللہ تو تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. اللہ تمہارے وہ بھی جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں راز ہے. اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اللہ تمہارے باطنوں کو بھی جانتا ہے. تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کہ میرا پیغمبر تبلیغ بھی کر تو اللہ کا قرآن، وہاں بلغ ما انزل الیک، اور جہاں ہے اتل ما اوحی الیک، وہاں ما انزل تھا اور جہاں ما اوحی الیک. اللہ نے وہاں فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ تبلیغ کریں، مسئلہ حق بیان کریں اور قرآن کے ساتھ بیان کریں. تیرا کام قرآن بیان کرنا ہے، مسئلہ حق بیان کرنا ہے. کوئی راضی ہوئے یا ناراض ہوئے ان کی پرواہ نہیں کرنی. تیرے دشمن بھی جتنے ہو جائیں میرا پاک پیغمبر ان کی پرواہ نہیں کرنی. واللہ یعصمک من الناس. اللہ حفاظت فرمائے گا تیری، لوگوں کے شرور سے محفوظ رہے گا. میرا پاک پیغمبر میں اللہ تیرا محافظ اور نگہبان ہوں. جب میں تیرے ساتھ ہوں تو کوئی تجھے نقصان پہنچانے والا نہیں ہو. تو واللہ یعصمک من الناس. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ ہے اور اس کے بعد اللہ ہر آپ کی امتی کا محافظ. جو بھی دین کا کام شروع کرے تو اللہ نے فرمایا آپ دین کا کام اخلاص سے کریں. میں اللہ اس انسان کے ساتھ ہوں، دین کے مبلغ کے ساتھ ہوں، چاہے زمانہ جیسا ہو، حالات کیسے ہو، موافق ہو یا نہ ہو، پر وہ اپنا مسئلہ حق بیان کرتا رہتا ہے خلوص نیت کے ساتھ. شہرت کے لیے کہ میں کوئی ایسا مسئلہ بیان کروں جس سے میں مشہور ہو جاؤں کہ میں بہت بڑا مولوی، میں بہت بڑا خطیب، میں بہت بڑا مناظر، میں بہت بڑا مفتی ہوں. نہ اللہ کی رضا. جس کو بھی مسئلہ بتائے، جس کو بھی خاص کرے، جس کو بھی تبلیغ کرے میرا دوست بزرگا تو اللہ کی رضا کے لیے کرے. اور پھر جب ایسا خلوص والا آپ کا مسئلہ ہوگا تو پھر اس میں ہدایت اللہ تعالیٰ اس میں راضی بھی.
تو اللہ کی مدد اور نصرت اللہ کے دیندار بندے کے ساتھ. لیکن میرا دوست بزرگا واللہ یعصمک من الناس، لیکن انہوں نے تو میرے پاک پیغمبر کی جسم پاک پہ زخم بھی پہنچائے، ان کو خون بھی آپ کی پنڈلی مبارک خون سے بھی آلودہ کر دیا، آپ کے دنداں مبارک بھی شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اتنا بہایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نکاہت آ گئی، آپ سجدے کی حالت میں آئے اور آپ کے اوپر ایک حرام اور نجس گندا پیٹ جس میں نجاست وہ رکھ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت بھی کی. تو ہجرت کیوں کی میں نے بتایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تو مددگار ہے ناصر ہے، پر آپ نے ہجرت بھی کی ہے. ہاں میرا دوست بزرگا واللہ یعصمک من الناس، میرے پیغمبر کے جسمانی ایک تکلیفیں تو آتی رہیں گی، زخم بھی آتے رہیں گے، یہ سب اذیتیں آپ جھیلتے رہیں گے، لیکن میں نے آپ کی حفاظت کرنی ہے کہ وہ کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکے گا، آپ کو کوئی مار. آپ نے تو زہر بھی کھائی، آپ نے زہر بھی کھائی، اور وفات کے وقت آپ کہہ رہے تھے کہ عائشہ لگتا ہے